اس خطے کے کنیکشنز افغانستان سے صدیوں سے ہیں۔ افغانستان مغل ایمپائر کا حصہ تھا تقریباً 200 سال تک۔ کابل، قندھار، یہ سب جو مغلوں کی بادشاہت تھی تو یہ اس کا حصہ تھا۔ پھر جو موجودہ پنجاب ہے اور پختونخوا ہے، یہ کوئی تقریباً 60-70 سال افغانستان کا حصہ رہا، درانی ایمپائر کا حصہ رہا۔ اور یہاں جو ہمارا قبائلی علاقہ تھا، افغانستان سے جو پوندے تھے، یہ قبیلے تھے جو کہ تجارت کرتے تھے، یہ صدیوں سے نکلتے تھے افغانستان سے، قبائلی علاقے سے ہوتے ہوئے یہ کلکتے تک جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اور یہ جب تک افغان وار شروع ہوئی، یہ جو افغان جہاد، تب تک یہ پوندہ جو تجارت کرنے والے، جن کو نومیڈز کہتے تھے، یہ افغانستان سے چیزیں لے کے آتے تھے ہندوستان تک، اور بلکہ سینٹرل ایشیا سے ہندوستان تک، اور پھر ہندوستان سے سارا مال واپس لے کے جاتے تھے۔ تو یہ بڑی کنیکٹڈ ہے یہ علاقہ ایک دوسروں سے، اور یہ ہماری تاریخ ہے۔ جب یہاں مغل حکومت کرتے تھے، اور اس سے پہلے جو سلطنت تھی دلی کی، تو جو زبان بولی جاتی تھی کورٹ کے اندر، دربار میں، وہ فارسی بولی جاتی تھی، جو کہ افغانستان کے بھی آفیشل، حالانکہ پشتو بھی ہے، لیکن فارسی بولی جاتی ہے۔ تو یہ کنیکشن بڑا پرانا ہے۔ ہماری بڑی بدقسمتی کہ جو ہوا ہے، اور افغانستان کے اندر جو ٹریجڈی ہوئی، 40 سال سے انتشار ہے افغانستان میں، اور اس کا جس ملک کو افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان اس انتشار سے ہوا ہے، وہ پاکستان ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 18 سال سے جو وار آن ٹیرر کے نام پہ جو یہ جنگ ہوئی، افغانستان کے بعد سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا اس کا۔ اور پھر ہمارے میں اختلاف پیدا ہو گئے، شک و شبہات پیدا ہو گئے، اور کئی ابھی بھی ہمارے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی بھی پھنسے ہوئے ہوں پرانے دور کے اندر۔ دیکھیں، ماضی جو ہوتا ہے، ماضی ایک انسان یا ایک قوم کے لیے صرف ایک مقصد ہے اس کا۔ انسان ماضی سے سیکھتا ہے، ماضی میں رہتا نہیں ہے۔ جو انسان ماضی میں پھنس جاتا ہے وہ آگے نہیں جا سکتا۔ تو ہمارے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ریئلائز کریں کہ ماضی میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا سبق ہے۔ جو سبق ماضی آپ کو سب سے زیادہ، جب آپ تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو سکھاتا ہے آپ کی غلطیاں، آپ کی کمزوریاں، آپ کی طاقت۔ تو ہم نے، پاکستان نے تو یہ ماضی سے سیکھا ہے کہ افغانستان کی تاریخ ہے کہ کوئی بھی باہر سے، اور بڑی پرانی تاریخ ہے، انگریزوں کے زمانے کی تاریخ ہے، کہ باہر سے افغانستان میں کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا۔ افغانستان کے لوگ اپنے فیصلے کرتے ہیں، ان کی وہ باہر سے انٹرفیرنس کبھی کامیاب ہوتی نہیں ہے افغانستان میں۔ تو پاکستان کا تو ہم نے جو سیکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں، جیسی حکومت وہ چاہیں، جس کو وہ منتخب کرنا چاہیں، یہ افغانستان کے لوگوں کا فیصلہ ہے۔ اور پاکستان جو بھی افغانستان کی حکومت ہوگی اس کے ساتھ کام کرے گا، اس کے ساتھ پوری اپنی ریلیشن شپ مضبوط رکھے گا۔ اور کوئی یہ جو ماضی میں ہمیں ایک بہت بڑا، خیر ابھی بھی ہے، کہ ہمارا جو ایک ہمسایہ ہندوستان 7 گنا بڑا ملک ہے، 3 جنگیں ہو چکی ہیں اس سے، اور موجودہ جو ہندوستان کی حکومت ہے 72 سالوں میں کبھی بھی اتنی مسلمانوں سے نفرت کرنے والی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی۔
یہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے, جو RSS ہے, RSS آپ اس کی تاریخ پڑھ لیں, وہ تو چاہتے تھے کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ایتھنکلی کلینز کر دیا جائے. ہم نے بڑی کوشش کی ان سے دوستی کرنے کی. میں ہندوستان کو سب سے اچھا جانتا ہوں, کرکٹ کی وجہ سے میرے تعلقات, دوستیاں تھیں وہاں, تو میں نے شروع میں بڑی کوشش کی, لیکن میں نے ایک وقت مجھے سمجھ آ گئی کہ یہاں کوئی فائدہ ہی نہیں, کیونکہ وہ نظریاتی طور پہ ہمارے خلاف ہیں. اور انشاءاللہ کوشش پھر بھی کرتے رہیں گے, لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ کبھی پہلے ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو مسلمانوں سے آج ہندوستان سے میں ہو رہا ہے, جو کشمیر کے لوگوں سے ہو رہا ہے, 80 لاکھ لوگوں کو تقریباً ایک اوپن جیل میں رکھا ہوا ہے. تو ایک ہے خدشہ پاکستان میں کہ ہندوستان استعمال کرے گا افغانستان کو ہمارے اوپر انتشار پھیلانا, ہمارے ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن یہاں ہم نے فیصلہ کر لیا, جو بھی افغانستان کے لوگ چاہیں گے ہم ان کو بیک کریں گے, ہم ان سے تعلقات اچھے کریں گے, کیونکہ فیوچر اس سارے خطے کا پاکستان اور افغانستان کی ریلیشن شپ, کوآپریشن, تجارت میں ہے.